جی سوال یہ ہے کہ ایک شخص اس کی شادی ہوئی، بچے ہوئے، آگے پھر یہ شخص فوت ہو گیا. ایسا ہی ہوتا ہے، پہلے شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، پھر بندہ فوت ہو جاتا ہے. ہاں فوت ہو گیا، اب اس کی جو وراثت ہے ان بچوں کو ملے گی؟ کیوں نہیں ملے گی؟ پھر کس کو دینا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں ہاں شادی ہوئی، کہہ رہے ہیں کس کی شادی ہوئی، بچے ہوئے، فوت ہو گیا. ایک شخص نہیں تو سارے شخص اسی طرح گئے ہیں دنیا. تو بچوں کو ملے گی، بیوی کو بھی ملے گی، بیوہ کو. آپ کی قوم کون سی قوم ہے؟ سلمان خیل، کوئٹہ میں. اچھا کہہ رہے ہیں بھائی مار کٹائی کرتے ہیں ہماری قوم میں لوگ، اور جھگڑا کر کے پھر سلو کے لیے قرآن ہاتھ پہ لے جا کے کہتے ہیں چلو سلو کرو. تو اس نیت سے کسی پہ ظلم کرنا تو جائز نہیں ہے بھائی جان. دیکھو وہاں کے علماء کی ذمہ داری ہے. پہلی بات تو یہ کہ جرگے کا ذمہ دار عالم کو بنانا چاہیے. کوئٹہ میں تو بہت علماء ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں. کسی عالم کو بنایا جائے اور اس عالم پابند کرے کہ میں شریعت کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو عالم کو شریعت نے یہ آپشن دیا ہے کہ وہ یوں کہہ سکتا ہے بھائی تم دونوں اگر سلو پہ آتے ہو تو میں سلو والا فیصلہ کرتا ہوں، اور اگر انتقام ہی لینا ہے تو شریعت میں یہ انتقام لے سکتے ہو. جیسے کوئی قتل کر دیا کسی نے، زید نے بکر کو قتل کر دیا، تو اب جرگہ ایسے ہوگا کہ عالم زید سے کہے گا، بکر کے وارثوں سے کہے گا بھائی یہ زید نے تمہیں قتل کیا ہے، تو اگر تم کہتے ہو کہ زید کو سے قصاص ہی لینا ہے، قتل ہی بنتا ہے، تو زید پکڑ کے ہم تمہارے حوالے کر دیں گے، لیکن ترغیب ہم تمہیں دے رہے ہیں کہ معاف کر دو اور معافی کے اتنے پیسے لے لو. اس میں زبردستی نہیں کی جا سکتی کہ تیرے باپ کو بھی معاف کرنا پڑے گا، یہ قرآن ہاتھ میں رکھ اور معاف، یہ نہیں ہے. قرآن کے الفاظ ہیں فقط جعلنا لولیہ سلطانا، ہم نے مقتول کے وارثوں کو قدرت دی ہے کہ وہ قاتل سے قصاص لے سکتے ہیں. اس پہ زبردستی نہیں کر سکتے آپ معافی میں، ترغیب دی جا سکتی ہے، وہ دینی چاہیے. تو کوئی بھی عالم جرگے کا ذمہ دار بنے، وہ فیصلے ایسے ہی کرے بھائی اس میں بدلہ لینا چاہتے ہو تو یہ بدلہ ہے تمہارا، معاف کرو گے تو فہو کفارۃ اللہ، قرآن کہتے ہیں اللہ تمہیں بھی معاف کرے گا، تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا. تو معاف کرنے کی ترغیب دے، اس کو آیتیں سنائے، جبر نہیں کہ بس قرآن ہاتھ میں رکھا معاف، یہ نہیں، معاف نہ کرے تو گناہ نہیں ہے. قرآن کے الفاظ ہیں وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کسی نے تمہارے ساتھ برا کیا، جتنا کیا اتنا تم بھی کر سکتے ہو. ایسا نہیں کہ ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے ہم نے اس کے قبیلے کے 3 بندے پھڑکا دیے ہیں. میں نے کہا اس کے قبیلے کے 3 بندے کیوں پھڑکائے؟ کہہ رہے ہیں اس میں جو قاتل تھا اس نے ہمارے 3 بندے مارے تھے. تو قاتل نے 3 بندے مارے نا، تو میں نے کہا کہ قاتل نے 3 دفعہ مارا تو قاتل کو 3 دفعہ کوٹ دیتے آپ. اب وہ 3 دفعہ مارنا ممکن نہیں، ایک ہی دفعہ ماریں گے، باقی اللہ آخرت میں انتقام لے گا. کہہ رہے نہیں، ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ قاتل نے مارا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جب 3 بندے گئے ہیں تو ان کے خاندان کے بھی 3 بندے جائیں گے. ابے یہ تو ان کے خاندان کے، وہ تو بے گناہ ہے، وہ تھوڑی اس قاتل میں شریک ہیں، اس کے ساتھ شریک ہو تو ایک بات ہے نا، وہ تو شریک بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اس پہ خوش نہیں ہیں، اس نے غلط کیا. تو اپنی روایات کو ایک طرف رکھنا چاہیے. اسلام نے کہا ہے کہ قاتل کے علاوہ کسی اور سے انتقام نہیں لیا جا سکتا، اور قاتل کو قتل کیا جا سکتا ہے، صرف قاتل کو، اور معاف بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن معاف کرنے سے تمہارے گناہ اللہ معاف کرے گا، دیت لے کے چھوڑ دو، اس میں ثواب زیادہ ہے، اور اگر قتل کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ قصاص کا یہی مطلب ہے. چلیں جی، کافی ہو گیا میرا خیال ہے. السلام علیکم.